الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي في المعراج ثلاثا: الصلوات الخمسة وخواتيم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 15ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. فرمایا: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے مخصوص بندے کو مسجد حرام سے مسجد بیت المقدس تک سیر کرائی. وہ مسجد بیت المقدس الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنایا ہے. لنریہ من آیاتنا، ہم نے اپنے بندے کو سیر اس لیے کرائی تاکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں. انہ هو السمیع البصیر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، آپ نے فرمایا: اوتی فی المعراج ثلاثا، مجھے معراج میں جو کچھ عطا کیا گیا ہے ان میں سے 3 چیزیں بہت اہم ہیں. الصلوات الخمسہ، 5 نمازیں فرض کی گئیں. وخواتیم سورۃ البقرہ، اور سورہ بقرہ کی آخری آیات: لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت. اور تیسری چیز: وغفر لمن لم یشرک باللہ من امتہ شیئا، اس میرے امتی کی مغفرت کر دی جائے گی جس میرے امتی نے اللہ کی ذات میں شیئن، ذرہ برابر بھی شرک نہ کیا ہو. المقحمات، مقحمہ ان گناہوں کو کہتے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کی جان جہنم میں ڈال دی جائے گی. گناہ کبیرہ، اگر کسی کا گناہ کبیرہ بھی ہوا لیکن شرک نہیں کیا تو اللہ نے یہ مجھے انعام عطا کیا ہے کہ آپ کے ایسے امتی کی مغفرت کر دوں گا جس کے گناہ تو ہیں لیکن شرک نہیں کیا ہے. اللہ کے فضل سے
اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے گا۔ یہ 3 چیزیں معراج میں اور بھی بہت کچھ عطا کیا گیا، لیکن یہ بہت اہم 3 چیزیں ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام میں یہ ایک سفر کا ایک حصہ ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور پھر مسجد اقصیٰ سے آسمان دنیا اور اوپر عرش تک کی سیر، اس کو معراج کہتے ہیں۔ یہ سفر کا دوسرا حصہ ہے۔ سفر کا پہلا حصہ قرآن مجید میں ذکر ہوا، سفر کے دوسرے حصے کا کچھ اشارہ سورہ نجم میں بیان ہوا، لیکن احادیث کی کتب میں سفر کا پہلا حصہ بھی اور دوسرا آسمانوں کی سیر وغیرہ کا متواتر اور مشہور احادیث میں معراج کا واقعہ ذکر ہوا ہے۔ معراج ضروریات دین میں سے ہے، یعنی عقائد میں سے ہے کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیداری کی حالت میں، بیداری کی نیند کی حالت میں نہیں، بیداری کی حالت میں نبی کے معراج کا قائل نہ ہو تو وہ شخص احادیث متواترہ مشہورہ اور قرآن کے ان آیات کے انکار کی وجہ سے کافر قرار پائے گا۔ معراج یہ جسد عنصری کے ساتھ بیداری کی حالت میں ہوا ہے، خواب کی بات نہیں ہے۔ خواب کی بات میں تو فضیلت ہی پھر کوئی نہیں، خوابیں تو اوروں کو بھی آتی رہتی ہیں۔ یہ صاف ستھرا جمہور امت کا یہ مسلک ہے کہ آپ کو بیداری کی حالت میں، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے یوں جگایا گیا ہے، میں سویا ہوا تھا، بعض رات میں ام ہانی کا گھر لکھا ہے، لیکن اکثر نے کہا کہ وہ حرم میں آپ آرام فرما رہے تھے۔ یہ آج سے تقریباً 50 سال پہلے یہ مطاف بالکل چھوٹا تھا اور 7 چھوٹے چھوٹے کمرے تھے۔ آپ حضرات پرانی تصویر دیکھیں نا، تو یہ 7 کسی کمرے میں آپ آرام کر رہے تھے، جہاں سے جگایا گیا اور حتیم میں لایا گیا، پھر وہ شق صدر کا واقعہ ہوا اور براق پر سواری ہوئی وغیرہ۔ بیداری کی حالت میں قرآن مجید نے 15ویں پارے میں فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَأَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو جو معراج کی سعادت سے نوازا ہے، یہ لوگوں کے لیے آزمائش ہے، ان کے لیے ماننا آزمائش ہے۔ جناب کسی کو خواب بتائی جائے تو اس کے لیے ماننا کیا آزمائش ہے؟ خواب بتا دی، اس نے سن لی، وہ ٹھیک ہے، خواب آتی رہتی ہے، کوئی آزمائش نہیں۔ آزمائش یہی ہے کہ تھوڑے سے وقت میں آپ کو یہاں سے بیت المقدس، اور کئی کام راستے میں ہوئے، اور بیت المقدس سے 7 آسمان، عرش وغیرہ، اور بار بار ملاقات، یہ تھوڑے سے وقت میں ہوئی۔ یہ آزمائش تھی کہ کون مانتا ہے، تصدیق کرتا ہے، اور کون سوچنے لگ جاتا ہے۔ یہ آزمائش تھی۔ خواب کیا آزمائش ہوتی ہے؟ خواب آزمائش نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہوئی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسرے دن ساتھیوں کو بتایا تو اس میں اپنے بھی ساتھیوں نے سنی بات، تو کچھ مشرکین نے بھی یہ بات سنی۔ تو مشرکوں میں بعض مشرک دوڑ کے گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ بعض نے نام لکھا ہے ابو جہل، بعض نے نہیں لکھا، کہ آپ کا ساتھی یوں کہہ رہا ہے۔ وہ کہنے والے کا مطلب یہ تھا کہ ابو بکر ہٹ جائے گا، چھوڑ جائے گا تو ہم جیت جائیں گے۔
کسی مشرک نے جا کے آپ کی بات سن کر ابو بکر کو جا کے کہی کہ آپ کا ساتھی یوں کہہ رہا ہے کہ رات کے تھوڑے حصے میں یوں آسمانوں پہ گیا، بیت المقدس میں گیا، یوں صرف بیت المقدس کا سفر 1 مہینے کا ہے، مکہ سے بیت المقدس کا سفر 1 مہینے کا ہے، اور یہ کہتے ہیں رات کے تھوڑے حصے میں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ لیلم، یہ لیلن جو ہے اس کے اوپر جو 2 زبریں آئی ہیں نا، یہ نکرہ ہے، مطلب یہ کہ بہت تھوڑے سے، رات کے بہت تھوڑے سے حصے میں۔ نکرہ جب آ جائے تنوین والا تو بہت تھوڑی سی چیز مراد ہوتی ہے۔ تو ابو بکر نے عجیب بات کہی، کیا عظیم بات کہی، زہر ایمان تھا نا۔ کہا اچھا اگر ہمارے ساتھی کہہ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ رات کو مجھے یوں سیر کرائی گئی، وہ فرما رہے ہیں، ہم تو اس سے جو انہوں نے اور دور دور کی باتیں کہی ہیں ان کو بھی مان کے بیٹھے ہیں، اگر وہ فرما رہے ہیں تو اس کی بھی تصدیق ہے۔ اسی جملے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کا لقب عطا کیا ہے۔ صدق کا تصدیق کا معنی ہوتا ہے ماننا۔ ہم تو مان چکے ہیں، اس سے اور اونچی باتیں مان چکے ہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا جبرائیل کو، وحی کے آنے کو، آپ کو نبی بنایا گیا، آپ نے فرمایا میں نبی ہوں، ہم تو وہ بھی مان چکے۔ مایوس ہوا کہ کامیابی نہیں ہوئی ہے، اور جو سچا ساتھی ہوتا ہے نا اس سے پھر دشمن کو مایوسی ہی ہوتی ہے۔ مذبذب جو ہوتا ہے نا وہ کبھی ادھر ہو جاتا ہے کبھی ادھر ہو جاتا ہے، اس کو اپنے قائد کے نظریے کے اوپر پکا یقین ہی نہیں ہے، پھر ٹر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایمان لائے اور ہر سزا طیب خاطر، ایمان کی وجہ سے ہر سزا طیب خاطر قبول کرتے رہے، لیکن ایمان سے ذرہ برابر بھی نہیں تھے۔ قرآن سورہ بروج میں ایمان والوں کی بات کرتا ہے نا، فرمایا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ مَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ انہیں نہیں پیٹا جا رہا، انہیں جو پیٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، صرف ایک ان کی بات ہے کہ وہ العزیز الحمید وحدہ لا شریک ذات پر ایمان لا چکے ہیں۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ ایمان کی وجہ سے انہیں سزا دی جا رہی ہے اور کوئی جرم نہیں تھا۔ یہی ہوا مکی زندگی میں، اور صحابہ آپ سے اجازت پوچھتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں، صبر ایک ایسی دولت ہے کہ اس کے نتیجے میں کامیابی کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ صبر ایسی نیکی ہے، ایسی دولت ہے، ایسا وصف ہے، ایسی خوبی ہے، کسی معاملے میں بھی صبر، اس کے نتیجہ خیر ہی خیر ہے۔ فرمایا نا تناول الامت الامامہ، تناول الامت الامامہ بالیقین والصبر۔ اس امت میں ان لوگوں کو امامت عطا کی جائے گی، لوگوں کو سمجھنے سمجھانے کی امامت عطا کی جائے گی، جن کا شریعت پر کامل یقین ہے اور صبر ہے۔ صبر کی پھر بہت قسمیں ہیں، ہم بات کر چکے ہیں۔ تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس کو اسراء کہتے ہیں۔ یہ جو اسراء یسری، اسراء باب افعال ہے، یہ اس سیر کو کہتے ہیں، اسراء اس سیر کو کہتے ہیں جو رات کو کی جائے اور جاگ کر کی جائے۔ اس لفظ کے لغوی معنی یہی ہے۔ آگے بے شک فرما بھی دیا قرآن نے کہ لیلاً، کہ ہم نے رات کو سیر کرائی، لیکن لفظ اسراء کا ذاتی معنی ہی یہی ہے کہ رات کو سیر کی جائے، بیداری کی حالت میں کی جائے۔ اور
یہ سیر شروع ہوئی، تشت لایا گیا، آپ کو بیدار کیا گیا، آپ کے شق صدر ہوا اور سینے کو چاک کیا، دل کو چاک کیا، دل میں سے جو ایک نقطہ سیاہ ہوتا ہے اس کو ختم کیا اور نور رحمت، نور ربانی سے اس کو بھر دیا گیا۔ فرمایا حکمت سے، نور سے میرے دل کو بھر دیا گیا۔ یاد رکھو دوستو، دنیا کہتی ہے نا جی وہ فلانے کا دل کا آپریشن ہوا، وہ دل کا آپریشن کو نہیں ہوتا، وہ دل کے قریب رگیں ہوتی ہیں، ان کا بائی پاس ہوتا ہے، ادھر سے جوڑ کر ادھر سے ادھر جوڑ کر وہ جو رگ جام ہوتی ہے چالو کر دیا جاتا ہے۔ دل کا آپریشن یہ ہے جو یہاں شق صدر میں دل کو چیر کے دل کو حکمت سے بھر دیا گیا ہے اور صلاحیت اندر عطا کر دی گئی ہے کہ جس میں تاکہ عالم ملکوتی کی سیر ہو سکے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پہ سوار کیا گیا۔ براق قرآن میں ہے نا، برق، یکاد الفرق یخطف، برق کے معنی ہوتے ہیں بجلی، اور بجلی تیز ہوتی ہے آواز سے بھی۔ آپ نے دیکھا ہے نا بادل پہ بجلی چمکتی ہے، پہلے بجلی نظر آتی ہے، گڑگڑ بعد میں آتی ہے، گڑگڑ کے پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے، بجلی پہلے پہنچتی ہے۔ یہ برق ہے، برق، براق، یہ وہ سواری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جب یوں پرواز کرتی تھی یہ سواری تو اس کی ٹانگیں بھی حد نظر تک لمبی ہو جاتی تھی، اور جہاں اس کو حکم ہوتا تھا یہ وہاں اپنی پہلے ٹانگیں رکھتی تھی اور دوسری سکڑنا شروع ہو جاتی تھی۔ برق ہے۔ دنیا کہتی ہے جی جناب بڑی ترقی ہو گئی، بڑی ترقی ہو گئی، یہ تو پیٹرول کے محتاج، ایئرپورٹ کے محتاج، پھر بھی اتنی تیز نہیں ہے، پھر بھی اتنی تیز نہیں ہے، یہاں تو یوں بھی ٹائم لگتا ہے اس پر۔ رہی بات تخت سلیمانی کی کہ وہ ہوا کے دوش پہ قلبازیاں کھاتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اس کی سپیڈ بھی اتنی نہیں تھی۔ قرآن کہتا ہے غدوہا شہر و رواحہا شہر، ایک مہینے کا سفر وہ ایک صبح میں کرتا تھا تخت سلیمانی، ایک مہینے کا سفر ایک صبح میں، اس رفتار سے وہ کم تھا۔ یہ برق ہے، بجلی سے اس کو تشبیہ دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر ہوا۔ آپ باتیں سنتے رہتے ہیں دوستو، بات یہ ہے کہ معراج بہت سارے اقوال ہیں، شوال کے بھی مہینے کی بات ہے، ربیع الاول کی بھی بات ہے، رمضان کی بھی بات ہے، لیکن اکثر نے رجب کی بات کی ہے۔ ہمیں معراج سے جو سبق ملا ہے ہمیں اس میں غور کرنا ہے، اس کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ اس سبق کے اوپر عمل ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو بعد نے کیا جناب ڈرامے بنا لیے، حلوے ہر روز پکاؤ کھاؤ، بھائی کون منع کرتا ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، حلوے کھاؤ پکاؤ، ہر روز ہی حلوے بکتے ہیں۔ پتہ نہیں اس کو کنڈے بنائے، کیا بنایا، سمجھ نہیں آتی کیا حقیقت کیا ترتیب ہے۔ مسلمان نے بھی کبھی تحقیق نہیں کی ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے اس کو سوچوں تو صحیح کیا ہو رہا ہے، اور کسی نے کوئی اور ترتیبیں شروع کر دی۔ اصل بات یہ ہے کہ کچھ کمزوریاں ایسی ماحول میں آئیں کہ یہ ترتیبیں رواج، یہ اس طرح کی چیزیں پیدا کر دی گئیں اور لوگوں نے اپنا نظام چالو کیا ہے۔ مسلمان اتنا بھولا بھالا ہے، اس کو سوچنا تو چاہیے یہ کیا چیز ہے۔ اچھا بھائی کوئی اسلامی لفظ تو ہوتا ہے نا، اب لیلۃ القدر ہے کہ اس کی رات کی فضیلت ہے، یا رمضان ہے، یہ عربی الفاظ ہیں، قرآن عربی میں ہے، نبی عربی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں ساری باتیں کی ہیں جو حدیث میں ہیں، تو کنڈے کون سی عربی ہے جو ایجاد ہو گئی اور کہاں سے یہ اس کا کوئی اسلام سے تعلق ہے؟ سوچنا تو چاہیے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب پیغمبروں سے میری ملاقات تو ہوئی اور استقبال کرتے رہے، سلام کرتے رہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، ابن الصالح کے نام سے مجھے سلام کیا، اے میرے نیک بچے سلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب میں نے ملاقات کی، تعارف ہوا،
کہا اقرأ یا محمد امتک منی السلام. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی، میری اپنے دادا امجد ابراہیم اللہ کے خلیل سے ملاقات ہوئی، بیت المعمور میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. کہا یا محمد اقرأ امتک منی السلام واخبرہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہنا، وَأَخْبِرْهُمْ اور اپنی امت کو یہ بتانا کہ ان الجنت طیبۃ التربۃ وعذبۃ الماء، کہ جنت کی مٹی بڑی پاکیزہ اور خوشبودار ہے. ان الجنت تربۃ الطیبہ طیبۃ التربہ وعذبۃ الماء. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت کو بتانا کہ جنت کی مٹی بڑی پاکیزہ اور خوشبودار ہے، اس کا پانی بڑا میٹھا ہے. وعذبۃ الماء لیکن وَإِنَّهَا قِيعَانٌ، لیکن جنت کا میدان بڑا صاف ستھرا ہے، اس میں کوئی چیز نہیں ہے. لیکن غراسها الحمدللہ، اشجارها سبحان اللہ، غراسها لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اپنی امت کو بتانا جنت کی مٹی بڑی پاکیزہ اور خوشبودار ہے، جنت کا پانی بڑا میٹھا ہے، لیکن جنت ایک صاف ستھرے میدان کا نام ہے. جو آپ کا امتی سبحان اللہ ایک دفعہ کہے گا جنت میں اللہ جنتی درخت لگا دے گا، ایک مرتبہ الحمدللہ کہے گا نہر جاری ہو جائے گی، لا الہ الا اللہ کہے گا محلات بن جائیں گے. یہ میری بات اپنی امت کو بتانا. تو بات یہ ہے دوستو، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ اخلاص کے ساتھ ہو، یہاں بھی فائدہ وہاں بھی فائدہ. تطمئن القلوب کا فرمان دیا ہے قرآن نے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور آزما کے دیکھے بندہ جب پریشان ہو قرآن مجید کی تلاوت کرے، ذکر میں بیٹھ جائے بابوزو ہو کے تمام پریشانیاں ٹھیک ہو جائیں. تو 4 معجزے بڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان میں سے ایک معراج کا معجزہ ہے. کسی نبی کو بیداری کی حالت میں جسد عنصری کے ساتھ معراج نہیں ہوا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. دوسرا بڑا معجزہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ہے. اتنی بڑی جماعت کہ سابقہ انبیاء کی تعداد 1,24,000 لگ بھگ ہے. آپ سے پہلے سابقہ انبیاء علیہ السلام کی تعداد جنہوں نے دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے، انبیاء علیہ السلام. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد 1,24,000 کے لگ بھگ ہے. اور صحابہ کلہم عدول، صحابہ کل عدول، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انہوں نے سمجھا تھا اور پوری دنیا میں پھیلایا ہے، حق ادا کیا ہے. قرآن نے اسی لیے تو اعلان کر دیا صیغہ ماضی کے ساتھ. اور صیغہ ماضی کی جو بات ہوتی ہے وہ یقینی ہوتی ہے. آپ سمجھے قرآن کا طرز تکلم، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، کیا سور پھونک دی گئی، سور پھونک جا چکی ہے. کب چکی؟ دنیا تو آباد ہے.
سور ابھی کہاں پھونکی گئی ہے، مستقبل میں پھونکی جائے گی، لیکن خبر اتنی یقینی ہے کہ اس کو ماضی کے ساتھ تعبیر کیا، جیسے ماضی کا گیا ہوا گزرا ہوا واقعہ یقینی ہوتا ہے، ایسے ہی یقین کرو کہ سور بھی پھونکی جائے گی اور قیامت آئے گی۔ یہاں بھی صیغہ ماضی کے ساتھ حضرات صحابہ کی تعریف کی، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین لوگ ہو، تم میرے نبی کے چاہنے ماننے والے بہترین ہو، آل بیت ہو، صحابہ کرام ہو، جنہوں نے ایمان کی نظر میں میرے پیغمبر کو دیکھا، ایمان کی زندگی میں ہی دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ صحابی بن گیا۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین ہو، تم نے اللہ اور اللہ کے حبیب کو مانا ہے اس لیے بہترین ہو، تمہارے جسم پہ تو 17 ٹانکیاں نظر آتی ہیں لیکن بہترین ہو، تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، بہترین ہو، اتنے بہترین ہو، اتنے بہترین ہو کہ خط لکھو گے تو دریا مانیں گے، اتنے بہترین ہو، اتنے بہترین ہو، یا ساریت الجبل کہو گے تو ہوا پیغام لے کے جائے گی، اتنے بہترین ہو، تقوی کی زندگی میں تم اتنے اونچے ہو کہ ہوا لگے گی عدن میں، آگ لگے گی، آگ لگے گی، اور ادھر چلو پانی کا پھینکو گے تو وہاں آگ بجھ جائے گی، اتنے بہترین ہو۔ آئے افریقہ کے جنگل میں غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئے کردو افریقہ کے جنگلوں میں آئے جہاں جنگلی درندے بسیرا کر رہے تھے، صحابی نے اعلان کیا دوستو نکل جاؤ جنگل کے درندوں، ہائے صحابی ہے، اس قافلے کا امیر ہے، وقت کا امیر المؤمنین نہیں ہے، وقت کا امیر المؤمنین تو عمر فاروق ہے، مدینہ میں مسجد نبوی میں وہ اللہ اللہ کر رہا ہے، یہ تو عراق میں ہے، جنگلوں میں ہے، ایک صحابی ہے اس وقت کا وہ امیر قافلے کا، اور اعلان کر رہا ہے او جنگل کے درندوں یہاں سے کوچ کر جاؤ، اس لیے کہ یہاں غلامان محمد بسیرا کرنا چاہتے ہیں۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، اے میرے نبی کی جماعت تم بہترین ہو، تم بہترین ہو، دنیا تو تمہارا کہاں مانے گی، دنیا جنوں انسوں تمہارا کہاں مانے گی، لیکن درندے بھی تمہارا فرمان مانتے ہوئے اپنے بچوں کو لے کے چلے جائیں گے۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، اے میرے نبی کی پیاری جماعت تم بہترین ہو، اے آل بیت رسول تم بہترین ہو۔ کیوں بہترین ہو؟ کہ تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو اپنے سینے میں جگہ دی ہے، دنیا کو نہیں بسایا، اللہ اور اللہ کے حبیب کو دل میں جگہ دی ہے۔ اب دجلہ ہے جو بہت زیادہ چوڑائی میں ہے، ایرانی بھاگ چکے ہیں، بحرین میں پہنچ چکے ہیں، کشتیاں جلا دی ہیں ایرانیوں نے، فارسیوں نے کشتیاں جلا دی ہیں تاکہ غلامان محمد بحرین میں نہ آ سکیں۔ رضاکاروں نے عرض کیا اپنے امیر حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے امیر المؤمنین، وہ قافلے کے امیر ہیں، اصل امیر تو عمر بن خطاب ہے۔ کہا ہے امیر دریا کو پار کرنے کے لیے تو کوئی سبب نہیں ہے، کشتیاں بھی لوگوں نے جلا ڈالی ہیں، راستہ
سے ہٹا دیے تاکہ پار نہ جا سکے۔ اب دیکھو سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مناجات میں مصروف ہو گئے۔ کہا اے دجلہ تو بھی جس کے حکم سے چلتا ہے آج ہم بھی اسی کے حکم سے چل رہے ہیں، بس فرق یہ ہے تم بغیر واسطے کے سفر کر رہا ہے اور ہمارے درمیان میں اللہ کے محبوب واسطہ ہے، اس نے ہمیں بھیجا ہے۔ ہم غلامان محمد ہیں، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ دریا ہے تو رکاوٹ ڈالے گا، بس ہم اپنے گھوڑے ڈال رہے ہیں دریا میں، ہمیں راستہ دے دیجئے۔ دعا کیے، سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی اور گھوڑے ڈال دیے۔ ابو موسیٰ اشعری سے مشورہ کر رہے تھے، دیکھا بھی نہیں کہ پانی زیادہ ہے یا تھوڑا ہے، دریا میں گھوڑے ڈالے جب امیر نے تو پیچھے 70,000 فوج نے دجلہ میں اپنے گھوڑے ڈال دیے۔ تاریخ ابن خلدون والا لکھتا ہے کہ یہ اتنے مبارک جماعت تھی، کئی میلوں کا سفر دجلہ کا تیار انہوں نے پار کیا، لیکن پانی نے گھوڑوں کے کھروں تک نہیں چھوا، پار ہو گئے۔ تشکیل دے دی گئی، یزدگر بھاگ گیا تھا، چھپ گیا تھا، لوگوں نے کہا دیوان آمدن کوئی جن آ گئے، انہیں تو کشتیوں کی ضرورت نہیں، دریا پار کرنے کے لیے انہیں پلوں کی ضرورت نہیں، دریا پار کرنے کے لیے انہیں ٹوپوں کی ضرورت نہیں، یہ تو کوئی جن آ گئے، بھاگو یہاں سے۔ ایک صحابی کنارے پہ کھڑا ہے، دعا کر رہا ہے، او پانی میں تو مسافر ہوں، میں غلام محمد ہوں، میرا پیالہ گر گیا، میں مسافر ہوں، مجھے راستے میں پانی ضرورت پڑے گا، پیالہ میری ضرورت ہے، میرا پیالہ واپس کر۔ وہ دجلہ کی موجیں جو ادھر جا رہی تھی، صحابی رسول کی دعا کی برکت سے انہوں نے رخ موڑا، پیالے کو تلاش کر کے وہ موجیں لے کر آ رہی ہیں اور دے دی۔ ان موجوں نے وہ امانت اس صحابی کو دے دی جس کو اقبال مرحوم کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ انہوں نے اپنے نبی سے وفا کی ہے، پھر دریا بھی بات مانتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم بھی تیرے ہیں۔ تو بات یہ کر رہا ہوں دوستو، 4 بڑے معجزے ہیں جن میں سے ایک معراج کا معجزہ اور ایک معجزہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا معجزہ ہے۔ یہ اونچا معجزہ ہے، قرآن رضی اللہ عنہم کا ہے، دوسری دنیا بعد میں تاریخیں پڑھتی رہے، تاریخیں خود لے کے خود پڑھو۔ قرآن رضی اللہ عنہ کہتا ہے، گال ختم ہو گئی، اس میں تحقیق کی ضرورت نہیں، مجتہد کے جستجو کی ضرورت نہیں ہے، قرآن اصول شریعت ہے۔ جی تیسرا بڑا معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم النبوت کا معجزہ ہے، ختم نبوت کا معجزہ۔ بڑے بڑے لوگوں نے سازشوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو کمزور کرنے کی کوشش کی، کبھی کس کو کھڑا کیا، کبھی کس کو کھڑا کیا۔ ہر دور میں وہ جھوٹا نبی ناکام ہوا، اس کی جماعت ناکام ہوئی، چھپ چھپ کے پھرتے ہیں، چھپ چھپ کے قیدیانی چھپ چھپ کے پھرتے ہیں، پتہ چل جائے تو پھر بھی کہتے ہیں نہیں وہی رسول، وہی، چھپنے کیا بات ہے، جھوٹے ہو نا، اس لیے اپنے آپ کو چھپ چھپ کے چھپا کے رکھتے ہو، تمہارا نبی جھوٹا کذاب ہے، اس کے ماننے والے جھوٹے مرتد کافر ہیں قیدیانی۔ تو تیسرا بڑا معجزہ ختم نبوت کا ہے، اور پاکستان دنیا کا وہ واحد اسلامی ملک ہے دوستو جس نے سب سے پہلے قیدیانیوں کو کافر قرار دیا، پھر بعد میں دوسری اسلامی دنیا نے یہ کافر قرار دیا ہے۔ 3 معجزے، اور چوتھا معجزہ سب سے اونچا، چوتھا معجزہ، 4 بڑے معجزے، ان میں سے چوتھا معجزہ قرآن مجید کتاب کا ہے۔
یہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ لوگوں نے ہر حربہ استعمال کیا، ہر حربہ استعمال کیا، کبھی حافظوں کو جلایا ختم کیا، کبھی قرآنوں کو جلایا ختم کیا، لیکن پھر دیکھا کہ یہ تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ یہ نہیں پتا کہ یہ اس کی حفاظت اللہ پاک نے خود لی ہوئی ہے، اور جس کی حفاظت اللہ لیتا ہے پھر اس کو کون ختم کر سکتا ہے؟ چھوٹے بچے ان کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے، ان کو F11 I11 کا راستہ دکھا دے اور دوسرے دن وہ پھر بھول جائیں گے، اور ادھر سے کوئی کام کہو نیچے فلانی جگہ کہو نیچے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کھیلنے لگ جاتے ہیں، وہ کام ہی بھول جاتے ہیں جو مولوی صاحب نے کام کہا ہے نیچے، اور قرآن جو یاد کرتے ہیں وہ نہیں بھولتے۔ معجزہ ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، چھوٹے سے بچے معصوم، اور بڑی دنیا جناب کوشش کرتی رہتی ہے ختم کرنے کی، کبھی کیا کرنے کی کبھی کیا کرنے کی۔ وہ مدرسے فائدہ محض ہیں، کس کے لیے بوجھ ہیں؟ جمعے میں اعلان ہوتا ہے بھائی چندہ دینا ہے، آج یہ بل آ گیا یہ آ گیا، کس کے لیے بوجھ ہے؟ جس کی مرضی ڈالے، جس کی مرضی نہ ڈالے۔ بھائی طالب علموں کے لیے راشن کی ضرورت ہے، ساتھی تھوڑا خیال کریں، خدمت کریں، بھائی اس میں کس کے بوجھ کی تو بات نہیں، کس کے لیے بوجھ ہے؟ آپ کی مسجد ہر وقت کھلی ہے، صاف ستھری ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، فرمایا ایک حویلی میں قرآن کی تلاوت ہو تو اس کے چاروں طرف 40 گھروں تک رحمت و برکت ہوتی ہے۔ تو ہر مسجد میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، ادھر مسجد، اور جناب ان کو ان سے ڈرا، اور یہ تو دعا کرتے ہیں مدرسہ مسجد، یہ تو دعا کرتے ہیں۔ 4 بڑے معجزے، اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔ اصل بات ہے، بات یہ سمجھ آ جائے، سب نظام ٹھیک ہو جاتا ہے، بات سمجھ آ جائے۔ اور جب بات اوپر سے، علامہ رومی کہتا ہے نا، علم در زبان ہلاکت است، علم در قلب نجات است۔ علم اگر زبان میں ہی نا کوئی فائدہ نہیں ہے، علم نافع نہیں ہے۔ دل میں آ گیا، بات سمجھ میں آئی تو نجات ہو گئی ہے، نظام بدل جائے گا۔ قرآن نور ہے، حدیث نور ہے، یہ آسمانی علوم بابرکت ہیں۔ جب ایک ایک بات اندر آ جائے بس کام ہو جائے گا، ایک بات، وہ سب نور ہی نور ہے۔ ایک ایت کا نور ہی نہیں سما سکتا زمین و آسمان کی فضاؤں میں، اتنا نور ہے یہ۔ 4 بڑے معجزے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیے، قرآن کا معجزہ، صحابہ کا معجزہ، ختم نبوت کا معجزہ، اور صاف اعلان کیے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ قرآن کا اعلان حدیث میں، اور یہ بڑا معجزہ معراج کا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے، دیدار ہوتا ہے رب العالمین سے۔ بڑے مفکر محدث آئے، اپنے آپ کو کہنے والے اور کسی کے اشارے سے محقق بننے والے، کہ آ کے کیا کہتے ہیں؟ معجزات ہیں ہی کوئی نہیں جی، معجزات ہیں ہی نہیں، جنات ہیں ہی نہیں، فرشتے ہیں ہی نہیں، اور ہیں بھی محقق اسلام، سبحان اللہ۔ اور تجھے سمجھ جو نہیں آئی کہ معجزہ ہوتا کیا ہے، تو پھر اپنی عاجزی، اپنی کم علمی، اپنی کم عقلی کا اعتراف کر، معجزات کا انکار کیوں کرتا ہے؟ اقبال کیا کہتے ہیں؟ معنی والنجم اگر تجھے نہ سمجھ آئے تو کیا عجب، معنی والنجم نہ سمجھا تجھے، نہ سمجھ آئی تجھے تو کیا عجب، تیرے تو مد و جزر ابھی تک ہیں چاند کے محتاج، تیری ابھی سائنس کہاں تک ہے، تو اتنا پہنچا ہے کہ رات کو چاند جوانی پر ہو تو سمندر کی موجیں بڑی جوانی کے ساتھ ہوتی ہے، تیری تو تحقیق یہاں تک پہنچی ہے، تو کہاں پہنچا ابھی معراج کے سفر اور ان حکمتوں، ان باریکیوں کو سمجھنے کے۔ تو معنی من نجم نہ سمجھا تو کیا عجب، تیرے تو مد نظر مد و جزر ابھی محتاج ہیں چاند کے، کہ چاند ہے تو تیری سائنس نے بھی کام کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جب سیر کرائی گئی تو ایک درخت دکھایا گیا، اس درخت کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوی، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ سدرۃ المنتہا کو فرشتوں نے اپنے نور میں گھیرے میں لیا ہوا ہے اور اللہ کی تسبیح میں مصروف ہیں۔
सिदरत उल मुंतहा बेरी का दरख्त, ये जन्नत की बेरी है, दुनिया की बेरी को कांटे वांटे वाली बेरी नहीं, बेरी का दरख्त। फरमाया इतना बड़ा दरख्त है ये, पूरी जन्नत को अपने साए में लिया हुआ है। बाज़ रात ने तूबा और ये एक ही चीज़ कहें, बाज़ ने कहा वो अलग दरख्त है। तूबा जो मैं बयान कर चुका हूँ, तूबा के मौजू पर तकरीबन 40-50 हदीसें हैं, वन करीब छप कर आ जाएंगी। जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी किन किन लोगों के लिए दी है। तूबा, तूबा एक दरख्त भी है, वो भी इसी तरह बड़ा है, एक सिदरतुल मुंतहा है। ये दरख्त सिदरतुल मुंतहा इतना बड़ा है, पूरी जन्नत को साए में लिया हुआ है। एक शाख के नीचे 70 साल घोड़ा अगर सफर करता रहे तो एक शाख को ख़त्म नहीं हो सकती, इतनी बड़ा है ये। फरमाया अखरुजु मिन नस्लिहा अनहार, सिदरतुल मुंतहा की जड़ से, सिदरतुल मुंतहा की जड़ से नहरें जारी हो रही हैं। अनहारुम मिन माइन गैर आसिन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तामु व अनहारुम मिन खम्रिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा। सिदरतुल मुंतहा दरख्त की जड़ से 4 नहरें जारी हो रही हैं। एक पानी की नहर जो कभी खराब नहीं होगा, एक दूध की नहर जिसका जायका कभी तब्दील नहीं होगा, और एक जन्नती शराब की नहर जिसको पीकर दिमाग और कल्ब की सलाहियत में और इजाफा होकर ज़िक्र व अज़कार में मसरूफ हो जाएंगे। व अनहारुम मिन असलिम मुसफ़्फ़ा, और शहद की नहरें भी इसी दरख्त के नीचे से जारी हो रही हैं। कुरान भी ऐलान करता है मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तकून, मिसाल जन्नतियों की जो तकवे वाले हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं, नबी की सुन्नत को अपनाने वाले हैं, अवामिर को बजा लाने वाले हैं, नवाही से बचने वाले हैं, ये मुत्तकी होते हैं। मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तकून फिया अनहारुम मिन माइन गैर आसिन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तामु व अनहारुम मिन खम्रिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा व मिन कुल व फ़ीहा मिन कुल्लि समरात व मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम। मुत्तकियों को जन्नत मिलेगी, महल्लात मिलेंगे, उसमें नहरें पानी की भी होंगी, दूध की भी नहरें होंगी, शहद की भी नहरें होंगी, जन्नती शराब की नहरें होंगी, जिसको कुरान कहता है खितामुहु मिस्क। वो शराब बदबूदार दुनियावी शराब नहीं है, वो शरबत है, वो शरबत है जिसको धुनी दी गई है मुश्क और काफूर की। खितामुहु मिस्क। जन्नती को महल्लात मिलेंगे, मुत्तकी को महल्लात मिलेंगे, पानी की नहरें मिलेंगी, दूध की नहरें मिलेंगी, उम्दा शरबत और शराब की नहरें मिलेंगी, और शहद की नहरें मिलेंगी, और भी हर तरह के मेवजात फल जो तू चाहेगा वो मिलेंगी। लेकिन सबसे ऊंचा इनाम
وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، جس رب کی مان کے چلے ہو وہ راضی بھی ہو جائے گا، تبھی تو جنت ملے گی۔ تو یہ سب جنتیوں کے انعام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہریں دکھائی گئی، یہ ملیں گے کیسے؟ اس کا آسان سا فارمولہ ہے، اور دین فطرت ہے۔ یہ یاد رکھنا، جو بندہ یہ کہے کہ دین پر چلنا مشکل ہے، اس نے اپنی فطرت خراب کی ہوئی ہے۔ یاد رکھیں یہ بات، جو بندہ یہ کہے کہ دین پر چلنا مشکل ہے، اس نے اپنا سسٹم خراب کیا ہوا ہے۔ سسٹم درست کرے۔ تین فطرت اسلام ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو بچہ بھی پیدا کیا جاتا ہے وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ وَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، ماحول اس کو خراب کر دیتا ہے، تربیت ٹھیک نہیں ہوتی، غلط ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے بعض لوگوں نے تو نو مسلم کہنا بھی صحیح نہیں کہا نو مسلم کیوں کہتے ہو؟ وہ نو مسلم نہیں ہے، مسلم تو پیدائشی تھا، اب اس کو اسلام سمجھ آ گیا، تجدید ایمان کر لیا ہے اس نے، مسلم تو پیدائشی ہے۔ آئیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 پیالے پیش کیے گئے، پانی کا پیالہ، شراب کا پیالہ، شہد کا پیالہ، دودھ کا پیالہ۔ بعض حدیث میں 2، بعض میں 3، بعض میں 4 ہے، میں نے چاروں والی بیان کر دی۔ آپ نے دودھ کو منتخب کیا، اور دودھ آپ کو ویسے بھی پسند تھا، اور دودھ کو، یہ چیزیں تو صحیح تھی، ساری جنتی چیزیں تھیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کی پسند پہ قربان، آپ نے دودھ پسند کیا، دودھ فطرت ہے، پیدائشی، پہلی پیدائش کے بعد غذائی دودھ ہے، وہ دنیا نہ دے تو ایک الگ بات ہے نا جی۔ اسلام، قرآن، اللہ نے تو ایک صلاحیت اور ایک نظام رکھا ہے۔ میں ان ساتھیوں کو کہتا رہتا ہوں جو سائنس کی بہت زیادہ پیروی کرتے ہیں نا، کہ سائنس کی اپنی کوئی حقیقت ہی نہیں، کوئی جڑ ہی نہیں، کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ ایک زمانہ کہتے تھے مائیں دودھ نہ پلائیں، بوڑھی ہو جائیں گی، حسن خراب ہو جائے گا، فلان ہو جائے گا، فلان ہو جائے گا۔ پھر جب آئے نا بیماریوں کی شلغار آئی، تو پھر یہی سائنس یہی کہنے لگی ماں کا دودھ سب سے اچھا ہے، فلان ہے، فلان ہے، فلان ہے۔ تو جو قرآن حدیث پہلے کہہ رہے تھے اس وقت کہاں گئے تھے؟ مخالفت تو کرنی تھی نا، جب بگڑے تو پھر آئے فطرت پر۔ سائنس کی کیا؟ سائنس تو غلام ہے اسلام کی، سائنس تو لونڈی ہے اسلام کی۔ بس مسلمان مخدوم ہے نا، نخرے والا بندہ ہے، اس کو تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان غلاموں کو لگایا ہوا ہے، تحقیق کرتے رہو، چیزیں بناتے رہو، ہم استعمال کرتے رہو، یہ چپ کر کے بیٹھا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ منتخب کیا، جبرائیل نے عرض کیا حضور آپ نے فطرت والی چیز پسند کی ہے، آپ کی امت من حیث الامہ گمراہ نہیں ہوگی۔ پانی پسند کرتے غرق ہو جاتی، شراب پسند کرتے گمراہ ہو جاتی، شہد پسند کرتے پیس کی کوئی بات۔ ایک اور کرنا چاہتا ہوں کہ قائد کا نظریہ، قائد کا عقیدہ، قائد کی خوراک، قائد کی پسندیدہ چیز، وہ اس کے ماتحتوں پہ اثر کرتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند کیا، جبرائیل نے فرمایا آپ کی امت گمراہ نہیں ہوگی۔ معلوم یہ ہوا کہ قائد کو عقیدہ بھی اچھا رکھنا چاہیے، خوراک بھی صاف ستھری رکھنی چاہیے، نظریہ بھی اچھا رکھنا چاہیے کہ الناس علی دین ملوکہم۔ حدیث ہے الناس علی دین ملوکہم، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ آپ کا پیغمبر میرا پیغمبر ہے، پسند میں بھی وہ لا رہا ہے جس میں تیری نجات ہے، میری نجات ہے۔ محمد کی غلامی، محمد کی غلامی سند ہے آزاد ہونے کی، محمد کی غلامی سند ہے آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہی ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ منم بے دل بجمالے تو عجب حیرانم،
اللہ اللہ چ جمالش بدی بلا جبی چشم رحمت بکشا سوئے من انداز نظر اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی مرحبا مرحبا سید مکی مدنی العربی دل و جان فدایت کے عجب خوش لقبی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق